میری 13-14 سال کی ایک بہن ہے، میری ایک 3-4 سال کی بہن ہے. اس کے سامنے ہماری والدہ کو گولیاں ماری گئی. میری جو چھوٹی بہن ہے وہ مجھے پوچھتی ہے کہ تمہارے ماما کدھر ہیں. تو میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل ہیں. کون سی ایسی لگام ہے جو میرے چاچو کو ڈل سکتی ہے جیل میں؟ وہ جیل میں بھی بندہ وہ فون کر کے ہمیں دھمکا رہا ہے، اور جیل سے وہ کیسے فون کر سکتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ دیکھیں ناظرین، یہ وہ کھڈا ہے جہاں پہ سمیلہ کی والدہ کو کھڈا کھود کے یہاں پہ دفنایا گیا، صرف اس وجہ سے کہ سارا کیس جو ہے وائنڈ اپ ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے. کوئی پتہ نہیں ان درندوں کا کہ یہ مجھے بھی مار دیں، میرے کزن کو بھی، میری بہنوں کو بھی مار دیں. میرے والد اس چیز میں ملوث تھے، ان کی پلاننگ کے تحت یہ کام ہوا ہے. میری پھپھو بلال بٹ جو موجود تھا میرا کزن، اس کی والدہ. السلام علیکم ناظرین، لاہور 42 سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرح اقبال. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ہوا کی بیٹی کی بہت ہی دردناک کہانی ہے. سمیع اللہ کی 2 بہنوں اور اس کے سامنے اس کی والدہ کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے ددیال والے، اس کے چاچو، اس کے کزن سب مل کے اس کی والدہ پہ فائرنگ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں دفنا دیا جاتا ہے اسی گھر میں. میں ان سے جانتی ہوں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا. السلام علیکم سمیع اللہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. اب مجھے یہ بتائیں آپ کی والدہ کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے. سب سے پہلے تو میں آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ان کے ساتھ بہت برا ہوا، فائرنگ کی گئی آپ کے سامنے، ان کو قتل کر دیا گیا. کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا؟ 2010 میں میرے والد جیل میں چلے گئے تھے قتل کے کیس میں. تو کس کا قتل کیا تھا؟ محلے میں تھا، تب میں کافی چھوٹا تھا، تو تب کسی قتل کے کیس میں گئے تھے. تو 2014-15 میں غالباً میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، کیونکہ سورس آف انکم بھی کچھ نہیں تھا. تو والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا تھا ہمارے لیے کہ میرے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے گا، سنور جائے گا. تو نکاح کر لیا میری والدہ نے. تو جو دوسرا شخص تھا وہ بھی 4-5 سال میری والدہ پہ تشدد کرتا رہا. تو پھر میں یہیں پہ رہتا تھا اپنی دادوں کے پاس. تو میں فارمیسی پہ جاب کرتا تھا. تو میں نے اپنی والدہ کو جو ہے نا کہا کہ آپ آ جائیں میرے پاس. میں نے مکان لیا سیپریٹ ایک کالونی میں. وہاں پر میں، میری والدہ اور میری 2 چھوٹی بہنیں، ہم اپنی والدہ کو یہ کہا کہ اپنے دوسرے شوہر سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ اتنا کما لے ہو کہ انہیں کھلا سکتے ہو. جی بالکل، علیحدگی اختیار کر لی تھی میری والدہ نے تقریباً 6 مہینے پہلے. تو ہم وہاں پر رہ رہے تھے. تو میرے والد 2020 میں آئے کہ دوسرے مہینے باہر آئے جیل سے، 10 سال جیل کاٹنے کے بعد. تو جب میں اپنی والدہ کو یہاں پہ لایا تو میرے والد نے میری والدہ کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ دوبارہ نکاح کرو مجھ سے، اسے کھلا لے کر. تو آپ کی والدہ نے دوسرے شوہر سے کھلا نہیں لی تھی؟ کھلا نہیں لی تھی، علیحدگی اختیار کی تھی. تو انہوں نے فورس کرنا شروع کر دیا، کبھی اپنی کسی بہن کو بھیج رہے ہیں، کبھی خود آ رہے ہیں. اب یہاں تک کہ دھمکیوں پر بات آ چکی تھی، دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی. لیکن میرے والد تھے تو مجھے اس چیز کی توقع نہیں تھی کسی سے. کیا دھمکیاں دیتے تھے آپ کے والد؟ یہ دیکھ اچھا نہیں ہوگا یا تم لوگ یہاں سے پھر چلے جاؤ، یہاں پر قریب نہ رہو، شہر سے باہر. تو میرے بھی اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ میں شہر سے باہر کہیں کوچ کر سکتا. تو یہیں پہ چونکہ جاب کرتا تھا تو یہیں پہ قریب مکان لے کر وہاں پر شراب. 4 افراد ایک ہی گھر میں رہتے تھے، 2 بہنیں، ایک والدہ اور ایک آپ، اکٹھا رہتے تھے؟ اکٹھا رہتے تھے. انہوں نے فورس کرنا شروع کیا، میری والدہ نے منع کر دیا، بار بار منع کرتی رہی. میں بھی اس چیز میں رضامند نہیں تھا کہ پرانے کرمنلز ہیں تو مجھے بھی ان کی وجہ سے مسئلے ہوتے تھے. پیچھے انہوں نے بطہ خوریاں وغیرہ کرتے ہیں، تو منشیات فروشی بھی کرتے ہیں. تو مجھے بھی 1-2 بار پولیس اٹھا کے لے گئی. بیک گراؤنڈ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے آپ بھی جو سیکیور نہیں تھے؟ جی، تو اس لیے میں اپنی والدہ کو لے کر سیپریٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میرے والد نے جو ہے بدتمیزی کی میری والدہ سے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے کروں گی سمیع اللہ، کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کی والدہ نے اپنے دوسرے شوہر سے علیحدگی اختیار کی ہے تو کیا دوسرا شوہر ان کو لینے کے لیے نہیں آیا، ان کو منانے کے لیے نہیں آیا؟ نہیں، بالکل نہیں آیا،
पहले 4-5 साल मेरी वालदा पे वो तशद्दुद करता रहा, तो पहले भी 2-3 बार मामलात हुए थे, लेकिन मैं इस हालत में नहीं था कि अपनी वालदा को रख सकता। तो जैसे ही मैं स्टैंड हुआ थोड़ा सा, तो मैंने अपनी वालदा को मैं यहाँ पर ले आया। तो उसके बाद दूसरे शौहर ने बिल्कुल भी राब्ता नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई नहीं। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो फैसलाबाद के रहने वाले हैं। फैसलाबाद से अपनी वालदा को यहाँ पे ले आए थे? वो जब निकाह हुआ था तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, तो इस्लामाबाद से फिर मैं अपनी वालदा को यहाँ पर लाया था। दूसरा शौहर उनका वहीं पे? नहीं, वो अपने चला गया अपने माँ बाप के पास, फैसलाबाद चला गया। उसके बाद राब्ता नहीं किया? नहीं, तो कितना अरसा दूसरे शौहर से अलहदगी इख्तियार करके आपके साथ रहती रही हैं? तकरीबन 5-6 महीने गुजर गए थे इस बार। 5-6 माह गुजर गए थे। उतनी देर में जो आपका वालिद है वो जेल से छूट के आया, उन्होंने धमके देना स्टार्ट कर दी कि उनसे खुला लेके मुझसे दोबारा निकाह कर लिया जाए, शादी कर ली जाए। तो आप लोग एग्री नहीं थे इस बात पे? आपकी वालदा एग्री थी? नहीं, बिल्कुल नहीं एग्री थी। मेरी वालदा बिल्कुल नहीं एग्री थी, मैं भी इस बात पर नहीं एग्री था। तो उसके बाद जिस रात फिर आपकी वालदा को कत्ल किस तरह से किया? जिस रात ये वाक़या पेश आया, उस रात मेरे चाचू वहीद भट्ट और मंशा जो अम्मी शख्स है, ये हमारे घर आए जहाँ पर मैं रह रहा था अपनी वालदा के साथ। तो आकर मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारे वालिद नहीं मिल रहे, तुम लोग ना कर देते हो। तो वो परेशान हो गए हैं, तो पता नहीं किधर चले गए, हम बहुत परेशान हैं। वर्गला के लेके आए? जी बिल्कुल, धोखे से। और तुम्हारी फुप्पो, तुम्हारे दादो, सब खानदान वहाँ पर आया हुआ घर, चलो और जाकर बैठ के बात करते हैं। अच्छा, ये घर आपका आबाई घर है, यहाँ पे सब इकट्ठा रहते थे आपके ददियाल? एक दौर में यहाँ पर इकट्ठा रहा करते थे। तो फिर यहाँ तक आपकी वालदा कैसे पहुँचे? फिर मैं इसी बात से परेशान हुआ कि वालिद नहीं मिल रहे, तो क्या मामला है। तो मैं अपनी वालदा और अपनी बहनों को लिया और इधर आ गया। जब यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, ना मेरी फुप्पो थी, ना मेरी दादो थी। हाँ, बिलाल भट्ट जो मेरी फुप्पो का बेटा। आप अपने चचा के कहने पर अपनी बहनों को और वालदा को लेके इस घर में आए हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी आगे नहीं मिला, कोई अफराद नहीं मिला आपको? कोई अफराद यहाँ पर मौजूद है बिलाल भट्ट के सिवा। बिलाल भट्ट यहाँ पर पहले से मौजूद था, मेरा सगा कज़न। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें अंदर बिठाया गया, तो चाचू अंदर आए। अंदर आकर जो है ना दरवाज़ा लगा दिया। तो मंशा और बिलाल भट्ट के पास, इन दोनों के पास पिस्टल थे, चाचू के पास भी पिस्टल था। उन्होंने मेरी बहनों के सर पर रखे और मेरे सर पर रखा और मेरी वालिदा को फायर मारे गए। आपके सामने आपकी वालदा को फायर कर दिया? मेरे चाचू ने मेरी छोटी बहनों के सामने और मेरे सामने मेरी वालिदा को फायर मारे। जब हमने चीखो पुकार की तो उन्होंने मुझे धमकाया कि तुमने अगर हिले तो तुम्हारी बहनों को भी मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। तो मेरी बहनों ने रोना शुरू कर दिया, तो मैं इस चीज़ से चुप बैठ गया। फिर 2 से 3 मिनट बाद मंशे की तरफ से मेरी वालिदा को फायर मारे गए। तो अच्छा, पहला फायर आपकी वालदा को कहाँ पे लगा? डायरेक्ट ही सीने में लगा? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, तो उस रात में कुछ देखा नहीं गया ज़्यादा। बाजू पर लगे फायर, 1-2 बाजू पर, एक सर में भी फायर मारा इन्होंने। फिर डेथ हो गई उनकी? जी, अभी सांसें चल रही थी। तो मैंने अपने कज़न से कहा कि यार देखो, अभी मेरी वालिदा की सांसें चल रही हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ मेरी मदद करो, छोड़ दो, अभी भी छोड़ दो। अभी भी मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊं तो शायद इनकी जान बच जाए। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। उन्होंने मेरी वालिदा को हमारे सामने गड़ीसा और हमें साथ वाले कमरे में असले के जोर पे बंद कर दिया गया। आपको और आपकी 2 बहनों को अलग कमरे में लॉक कर दिया गया। आपकी वालिदा को घसीट के कहाँ लेके गए? गड़ीसा हमारे सामने यहाँ पर सेन में लाया गया, तो उसके बाद हमें बंद कर दिया गया। फिर इन्होंने, हमें नहीं पता था कि इन्होंने घर में ही साथ ही प्लॉट में हमारी वालिदा को दफन कर देना है। हमें बाहर से यही आवाज़ें आ रही थी कि इसको कहीं नहर में फेंको। तो ये 11:30 से 12:30 के दरमियान का वक़्त हुआ है। तो 2.5-3 घंटे बाद मेरे वालिद
آئے ہمارے پاس تو پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماما کہاں پر ہے. انہوں نے آپ کی والدہ کو دفن کہاں پہ کی؟ ساتھ ہی پلاٹ ہے, وہاں پر انہوں نے کھدائی کر کے میری والدہ کو دفن کیا تھا. تو جب میرے والد آئے تو انہوں نے آ کے میری بہن سے پوچھا کہ تمہاری ماما کدھر ہے. میری بہن نے کہا جب آپ کے والد آپ کے پاس آئے تب آپ کے چچا اور جو آپ منشا بتا رہے ہیں کزن جو ہے وہ موجود تھے؟ موجود تھے, یہیں پہ موجود تھے. تو کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم نے فائرنگ کی ہے, ہم نے مارا ہے ان کو؟ یہ سب ملوث تھے, میرے والد بھی اس چیز میں ملوث تھے. صرف ایکٹنگ کی جا رہی تھی ہمارے سامنے کہ بچوں کو ابھی بھی ہم دھوکے میں رکھ لیں گے, لیکن میرے والد اس چیز میں ملوث تھے. ان کی پلاننگ کے تحت یہ کام ہوا ہے. میری پھپھو بلال بٹ جو موجود تھا میرا کزن, اس کی والدہ, وہ یہاں پر 2-3 دن سے باہر سے پتہ چلا ہمیں کہ وہ یہاں پر رہ رہی تھی آ کر. تو ان سب کی پلاننگ کے تحت یہ کام ہوا. تو اس کے بعد میرے والد ہمیں دادوں کے گھر, نئے پل پہ میری دادو رہتی ہیں, وہاں پر لے گئے. آپ نے جانے سے انکار نہیں کیا, آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو, جاب کرتے ہو, جاب ہولڈر پرسن ہو. جی مجھے یہی موقع نظر آیا کہ شاید میں وہاں سے کہیں فرار ہوں اور پولیس کو کمپلین کر دوں. تو ایسا ہی ہوا. جب ہم وہاں پر گئے تو میں نے وہاں سے اسی موقع کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلا ہوں اور تھانے جا کے یہ سارا ماجرا بتایا میں نے. پھر پولیس نے آپ کی والدہ کو انہوں نے یہیں پہ زمین میں جو ہے وہ دفن کر دیا, قبرستان نہیں لے کے گئے؟ جی یہیں پہ دفن کر دیا تھا. صبح جب پولیس نے کارروائی کی, آ کر دیکھا پلاٹ میں کہ یہاں پر کھدائی ہوئی ہے, تو پھر ہماری والدہ کی لاش کو جو ہے نکالا گیا اور پھر اسے اگلے دن جو ہے تدفین کی گئی. تو یہ سب ملوث ہے اس میں. میرا تقریباً سارا خاندان, میری پھپھو, میرا کزن, میرے والد, میرے چاچو, ان سب نے مل کر یہ پلاننگ کے تحت ہی کام کیا, ہمیں دھوکے سے لا کر یہاں پر. میری 13-14 سال کی ایک بہن ہے, میری ایک 3-4 سال کی بہن ہے. اس کے سامنے ہماری والدہ کو گولیاں ماری گئی. میری جو چھوٹی بہن ہے وہ مجھے پوچھتی ہے کہ تمہارے ماما کدھر ہیں, تو میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل ہیں. اس کے سامنے جو کہ گولی ماری گئی تھی تو وہ اسی امید میں ہے کہ چوٹ لگی ہے ماما کو, شاید وہ ہاسپٹل ہے. تو ابھی تو سب ملزم پکڑے گئے ہیں. اس کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ کوآپریٹ کر رہی ہے؟ کوآپریٹ کیا, کافی کوآپریٹ کیا. 3 ملزمان پکڑے گئے ہیں, میرے چاچو وحید بٹ, میرے والد یوسف بٹ اور منشا. بلال بٹ جو ہے اور اس کی والدہ میری پھپھو. بلال بٹ موقع پر موجود تھا اور پھپھو میری جو ہے جن کی پلاننگ کے تحت یہ کام ہوا, یہ ابھی باہر ہیں, انٹرم بیل پر ہیں. تو میری یہی اپیل ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے یا وزیر اعظم عمران خان سے, جو بھی میری اپیل سن سکتا ہے. میں اب تو انٹرویوز دے کے تھک گیا ہوں, مجھے ہر بار دوبارہ سے یہ سب ماجرا بیان کرنا پڑتا ہے. تو تھریٹس بھی ملتے ہیں, روزانہ ملتے ہیں. کل ابھی جیل جا چکے ہیں میرے چاچو, لیکن ابھی تک وہ جیل میں بھی وہ بندہ فون کر کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو مار دوں گا, ایسے کر دوں گا, تو تم لوگوں کی نسل ختم کر دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. تو جیل میں بیٹھ کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ جیل میں بیٹھ کے دھمکی دی جا رہی ہیں. وہاں سے ابھی نمبر بھی میرے پاس موجود ہے, پی ٹی سیل کے نمبر سے فون آیا تھا. تو پہلی بات ہے کہ ابھی تک کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی پولیس کی طرف سے. 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ ہو گیا اس بات کو, کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی. تھریٹس پہ تھریٹس ملتے جا رہے ہیں. میرے کزن کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں. کبھی اللہ کی سپردی, کبھی کہیں. پولیس کی طرف سے کوآپریٹ ہوا سٹارٹنگ میں, لیکن میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی لگام ہے جو میرے چاچو کو ڈل سکتی ہے جیل میں. وہ جیل میں بھی بندہ وہ فون کر کے ہمیں دھمکا رہا ہے, اور جیل سے وہ کیسے فون کر سکتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی.
اس سے اور بھی کئی جانوں کو خطرہ ہے. میرے کزن کی جان کو خطرہ ہے. میرے کزن کے نمبر پر ہی فون آیا تھا. میرا کزن جو کہ چشمدید گواہ بھی ہے, تو اس کو بھی دھمکی دی گئی میرے چاچو کی طرف سے کہ میں تمہیں مار دوں گا, تم سب کو مار دوں گا. تو میری یہی اپیل ہے کہ انہیں جلد سے جلد سخت سے سخت سزا دی جائے, ہمارے سامنے دی جائے, جس طرح ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری والدہ کو فائر مارے گئے. میری بہنیں اور میں بھی اس چیز کا جلد سے جلد منتظر ہوں کہ ہمارے سامنے ان سب کو سزا دی جائے. جو بھی اس چیز میں ملوث تھا سب کو سزا ملنی چاہیے. ہماری والدہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں تھا. تو ابھی میری بہنیں بھی, میں بھی, ہم بہت پریشان ہیں اس بات سے. ابھی کوئی پتہ نہیں ان درندوں کا کہ یہ مجھے بھی مار دیں, میرے کزن کو بھی, میری بہنوں کو بھی مار دیں. میری 17 سال ہے ایج. تو میری یہی اپیل ہے کہ جلد سے جلد ان کو سزا دی جائے اور ہمیں سیکیورٹی مہیا کی جائے تاکہ جو ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں ہم ان سے بچ سکیں. اور جو ملزم باہر ہیں, میری پھپھو اور میرے کزن جو ہے, ان کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور سزا دی جائے. جی ناظرین, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان بچوں کو, ان والدہ کو یہاں پہ دھوکے سے بلا کے یہاں پہ رکھا گیا انہیں. اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خون کے یہاں پہ دھبے بھی ہیں. ان جہاں پہ فائرنگ کی گئی, سمیع اللہ کی والدہ پر فائرنگ کی, یہاں پہ ان کے خون کے دھبے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ کمرہ پہ ہے جہاں پہ زینب ان پر جو ہے فائرنگ کی گئی ہے. جی ناظرین, یہ میرے سامنے یہ وہ چارپائی ہے جہاں پہ سمیع اللہ کی والدہ کو, بی بی زینب جو ہیں, ان کو یہاں پہ فائرنگ کی گئی اور ان کی جو خون کے دھبے آپ چارپائی پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک لگے ہوئے ہیں. چارپائی کا کلر جو ہے وہ آف وائٹ سمتھنگ ہے اور کلر دھبوں کی وجہ سے کیا کلر ہو گیا ہے. مطلب درندگی جو ہے وہ عروج پہ ہے. اپنے ہی ددیال والوں نے اپنے بچوں کے سامنے ان کی والدہ کو قتل کر دیا. اب میں آپ کو وہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں پہ ان کو دفنا دیا گیا تھا گڈھا کھود کے. یہ دیکھیں ناظرین, یہ وہ کھڈا ہے جہاں پہ سمیع اللہ کی والدہ کو کھڈا کھود کے یہاں پہ دفنایا گیا, صرف اس وجہ سے کہ سارا کیس جو ہے وائنڈ اپ ہو جائے گا, کسی کو پتہ نہیں چلے. لیکن سمیع اللہ نے بہت زیادہ ہمت کی ہے اور اس وقت اپنے آپ کو سنبھالا, اپنی بہنوں کو سنبھالا اور پولیس میں کیس کر کے ان کے خلاف جو ہے FIR کٹوائی. جی ناظرین, یہ کہ سمیع اللہ کی کہانی, ان کی والدہ کو کس طرح سے قتل کیا گیا. میں سمیع اللہ کی ہمت کو داد دیتی ہوں کہ اس نے آواز اٹھائی ایسے درندوں کے خلاف, ایسے ملزموں کے خلاف. اور میری بھی حکومت سے, پولیس سے یہی درخواست ہے کہ ایسے درندوں کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ ہر وہ درندہ اگر قتل کرنے سے پہلے 10,000 بار سوچے کہ ان کے بچوں کے سامنے ان کی والدہ کو قتل نہیں کیا جاتا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.